بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا اپنا جو ہے وہ اخلاقی فرض سمجھتی ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا، حالانکہ آج میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی جاب سے، پورے آپ کو اندازہ ہے کہ باہر رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ کتنا دن جو ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے، لیکن ان شارٹ یہ کہ میں نے کہا کہ یہ اہم ٹاپک ہے، اس پہ بات کرنی ضروری ہے۔ تو آج میری نگاہوں سے پاکستانی قونصلیٹ جو ہے اس کا ایک نوٹس گزرا پاکستانیوں کے لیے، کہ جس کی ہیڈنگ تھی کہ وہ پاکستانی جو تارکین وطن ہیں، جن کو ہم ریفیوجی بھی کہہ سکتے ہیں، انلیگل بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے ایک سہولت دی ہے کہ اگر وہ منظر عام پر آ جائیں اور وہ واپس جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کیونکہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں، تو 20 ستمبر تک جو ہے وہ اگر آپ وہ رجسٹرڈ اپنے آپ کو کروا لیتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ فری ٹکٹ دے کے ان کے تمام اخراجات اٹھا کر ان کو پاکستان واپس بھیج سکتی ہے اور ان کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 2 کیٹیگریز انہوں نے بتائی ہیں کہ فرسٹ جو ہے وہ جن کے پاس پاسپورٹ ہے اور پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ جن کے پاس شناختی کارڈ بھی موجود ہے، وہ تصویریں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بے فارم لے کے وہاں پہ جائیں۔ اور سیکنڈ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جن کو ترجیح دی جائے گی ان لوگوں کو کہ جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، صرف شناختی کارڈ ہے، بے فارم ہے، تو ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ بے فارم اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پیرنٹس جو ہیں ان کا بے فارم آپ کے پاس موجود ہے تو وہ لے کر اور ہمارے پاس آ کے رابطہ قائم کریں۔ تو یہ اعلان جو ہے بظاہر تو سننے میں ایک صرف نیوز نظر آتی ہے کہ بھئی یہ خبر ہے یہ، لیکن یقین مانیے کہ جو انلیگل وہاں پہ لوگ ہیں نا، جنہوں نے یعنی جن کو ہم پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ جی وہ انلیگل کے ساتھ ساتھ ان کو ڈنکی کہتے ہیں کہ جی ڈنکی لگا کر آئے، ان کا ایک ٹرم یہ یوز کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ایران کے راستے سے اور دوسرے رستوں سے پہاڑیوں سے شفٹ کرتے ہوئے اور پیسے بہت زیادہ 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں ایجنٹ ہیں اور ان کو بے انتہا 10 دن کا 12 دن کا جو ہے وہ سفر ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے اور ان کی بات دیکھیں گے تو اور اس سفر کی رودات سنیں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی کہ وہ 10-12 دن جو بچے لڑکے، خصوص میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، فیملیز بھی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی جو ہیں وہ داخل ہونا چاہتی ہیں ترکی میں، اور وہ ڈنکی لگا کر آتی ہیں، انلیگل آتی ہیں، ایجنٹس کو پیسے دے دیتی ہیں، یعنی کسی پاسپورٹ، کسی ویزے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان میں سے جو ہے وہ آدھے لوگ پہنچ پاتے ہیں، آدھے لوگ رستے ہی میں اتنی شدید تکلیفوں کے ساتھ وہ نہیں سروائیو کر پاتے کیونکہ اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، کہیں غاروں میں چھپنا پڑتا ہے، کہیں کھانا ملتا ہے، کہیں کھانا نہیں ملتا ہے، بیچ میں جو ہے وہ بہت سارے لٹیرے بھی جو ہیں وہ آ کے ڈاکو ان کو لوٹ لیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے۔ تو ایک بہت دل ہلا دینے والی کہانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال جو لوگ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ترکی میں اور ترکی میں وہ نوکری کرتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا نا، وہاں سے جب آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہوتے، تو آپ کو ہر چیز ایک سنہرا خواب، چمکتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہوتی کہ بس جلدی سے ہم جائیں اور ہم بھی ترکی چلے جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ تو لوگ آتے ہیں بیچارے پریشان حال، لٹے لٹائے، سارا پیسہ ہر چیز جو ہے وہ ختم کر کے، اور یہاں آ کر بہت زیادہ مالی اور ذہنی پریشانیوں اور الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ گاؤں گھوٹ کسی چھوٹے شہروں سے آئے ہیں اور چھپتے چھپاتے گھر سے پیسے چوری کر کے اور بہانے سے آ گئے ہیں، یا تعلیمی قابلیت نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، نوکری تو نہیں ملتی کیونکہ انلیگل کو نوکری ملنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، گروپ بنا کے ایک چھوٹے چھوٹے انڈر گراؤنڈ تہہ خانے والے گھر لے لیتے ہیں، اس میں وہی ایجنٹ جو ان کو سیٹ کروا دیتے ہیں، ایک ایک کمرے کے اندر 10 12 لڑکے، اتنے چھوٹے حب زدہ کمرے ہوتے ہیں جن میں 180 لیرہ دے کر اور وہ وہاں زندگی اپنی گزارتے ہیں۔ اور وہاں پر جب وہ رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہر آدمی جو ہے وہ پریشان حال ہے، ان کے ساتھ حادثات بھی ہوتے ہیں، ان کو موذی بیماریاں بھی وہاں لگ جاتی ہیں اور ان کا استحصال بھی ہوتا ہے۔ اگر کم عمر لڑکے ہیں تو یہ نہیں کہ لڑکیوں کی صرف عزت ہے، لڑکوں کی بھی عزت ہوتی ہے، تو وہ ان کو جو ہے وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں
اور اگر زیادہ شور کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، لیکن اگر آپ کونسلیٹ جنرلز کا انٹرویو سنیں تو وہ بتاتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہر مہینے ہم کتنی میتیں پاکستان بھیجتے ہیں، لاشیں جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں، اللیگل ہوتی ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. اور ترکی میں جو ہے وہ کیونکہ پاکستانی جو انٹرنیشنل ایئر لائن PIA ہے وہ وہاں نہیں جاتی ہے، تو آپ میں سے پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو، آپ کی اپنی قومی ملک کی جو ایئر لائن ہے اگر وہ آپ کی جس ملک میں جاتی ہے اور خدا نہ کرے وہاں اس ملک میں کسی پاکستانی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو PIA کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ فری بغیر کسی چارج کے میت کو پاکستان لے کر آتے ہیں. تو ترکی میں تو کیونکہ PIA نہیں جاتی تو ان کو پرسنل جو ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے ان کو اپنے پیسے جو ہیں جو کہ پاکستانیوں کی ترقی کے لیے، پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آدھے سے زیادہ ہماری رقوم جو ہیں وہ میتیں پاکستان ٹرانسفر کرنے کے لیے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اللیگل لوگوں کے نکل جاتی ہیں، کیونکہ 20 سے 25 ہزار ڈالر کا خرچہ آتا ہے ایک دفعہ اگر خدا نہ کرے کسی میت کو ٹرانسفر کرنا ہے. اور کہہ رہے ہیں لاتعداد ہم کو ہر مہینے اپنا جتنے ریزروز ہیں وہ ان پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. اور بدنامی کا باعث الگ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑے ہوئے. دیکھیں نا بہت آسانی سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. فرض کیجئے آپ کسی اسکول میں یا کالج میں جاتے ہوں اور وہاں آپ کا داخلہ نہیں ہوا ہے تو آپ کیسے فیل کریں گے؟ پرنسپل سے بھی بچتے چھپتے نظر آئیں گے، سینئر سے بھی بچتے چھپتے نظر آئیں گے، کوئی ہمیں پکڑ نہ لے. یا یہ کہ کسی کلاس میں آپ ایڈمٹ نہیں ہیں اور اس کلاس میں گھس کے آپ بیٹھ کے لیکچر سننا شروع کر دیں تو کتنا ڈر پیدا ہوگا کہ ساری نگاہیں لگ رہا ہوگا کہ آپ کی طرف ہی اٹھ رہی ہیں. ٹیچر سب سے پہلے تو آپ کو ڈر ہوگا، چھپ کے بیٹھیں گے کہ ٹیچر کی نظر ہم پہ نہ پڑ جائے، ورنہ کیونکہ ہمارا تو داخلہ نہیں ہے، کوئی پہچان نہ لے، ہماری بے عزتی نہ ہو جائے. تو سوچیے اب کسی ملک میں آپ بغیر کسی کاغذ کے، بغیر کسی پہچان کے ہیں موجود تو آپ کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو لوگ یہ کرتے ہیں، آپ اویئرنیس بڑھ رہی ہے لوگوں کو، جب وہاں کی زبان آ جاتی ہے 1-2 سال چھپتے چھپاتے بیچارے اپنی بے عزتیاں کروا کر اور مشکل حالات نکال کے جب وہ زبان سیکھ لیتے ہیں، تھوڑا پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پاکستان جائیں واپس اور جا کر دوبارہ نارمل طریقے سے ریگولر وے سے اپلائی کریں اور پھر ترکی واپس آ جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے اگر کہ وہ سامنے آ کر اور ٹکٹ خریدیں یا جائیں تو کیونکہ ضابطہ آپ اس کو ڈیٹیل لکھنی پڑتی ہے نا آپ کو اس میں ساری، تو ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے اور تا حیات جو ہے وہ پابندی لگا دیں گے، بین کر دیں گے آپ کا واپسی آنا. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو واپسی کا ارادہ بھول جاتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنے پیاروں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچے جس کو بھی وہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے وہ زندگی یہاں گزارتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں بھوک پیاس سب چیزوں سے. یا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ وہی ڈنکی لگا کے لاکھوں روپے دے کے واپس پہاڑوں کے ذریعے ہوتے ہوئے چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم ایک دفعہ پاکستان پہنچ جائیں. اس میں بھی وہی خطرات ہوتے ہیں، وہی تمام موسم کے خطرات، پہاڑیاں اور حادثات ہوتے ہیں، اور کبھی پہنچ پاتے ہیں کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو بہت ایک ٹف ڈیسیجن ہوتا ہے. اور تو اب یہ کتنی خوشی کی بات ہے اگر کہ یہ خبر بالکل سچ ہے کہ پاکستانی کونسلیٹ جو ہے، ایمبیسی جو اس نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ بھئی آپ منظر عام پر آ جائیے، ہم آپ کو فری ٹکٹ مفت جو ہے وہ پاکستان بھجوانے کا انتظام کر دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ بھی ہو کہ آپ کو کیا کہتے ہیں پرابلم نہ ہو کہ آپ کو ڈیپورٹ نہ کریں، اور آپ جب ان سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ آنے کی کوئی سہولت دیں یا اسٹے کا کوئی ذریعہ بتا دیں. تو پلیز اگر آپ لوگوں کو، آپ کے جان پہچان میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللیگل رہ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بچے کوئی خاندان کے، یا پھر یہ کہ آپ اس کو شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو اور لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ پاکستان جائیں، اور پاکستان میں جانے کے بعد دوبارہ اپلائی کریں تھرو پراپر چینل، اور پھر ویزا لے کر آئیں اور ویزا لے کے پھر سکون سے زندگی گزاریں. اور یقین مانیے کہ کیونکہ وہ اتنے عرصے رہتے ہیں نا، ان کو زبان بھی آ جاتی ہے، رستے پتہ چل جاتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ رستے کھل جاتے ہیں. کئی ایسی سٹوریز آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی جو لوگ واپس پاکستان گئے ہیں اور پاکستان آنے کے بعد دوبارہ انہوں نے اپلائی کیا، ان کو ویزا مل گیا اور وہ وہاں بہت سیٹ ہیں، اپنے اپنے کاروبار انہوں نے شروع کر دیے.
اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی جو میں پرسنل اپنی بتا سکتی ہوں آپ کو، کہ ہماری یہاں پاکستان میں جو میری والدہ کی یہاں کام کرتی ہے بچی لڑکی، بہت ہی محبت کرنے والی، پیاری، بالکل ایسی کہ جیسے ہمارے گھر کی کوئی رشتہ دار ہے، بہت سمجھدار، اللہ اس کو خوش رکھے۔ تو اس کے بھی 2 بھائی جو ہیں، پہلے ایک بھائی ڈنکی لگا کر گیا ترکی، پھر دوسرا بھائی ڈنکی لگا کے گیا وہاں سے، محنت مزدوری بیچاروں نے چھپتے چھپاتے بہت ان لوگوں کی مدد کی، پریشان بھی بہت ہوئے، پھر مگر کیا ہوا، اتنے سال گزر گئے، انہوں نے اتنا پیسہ بھیجا، شادی ہوئی، شادی آ کے کی اور پیسہ خوب لے کر آئے، ماں بہنوں سب کو جو ہے وہ گھر دلایا انہی ترکی کے پیسوں سے، لیکن واپس آ کے اب کیا کیا انہوں نے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پراپر طریقے سے ڈنکی لگا کے واپس آئے، مگر واپس پہنچ گئے، اب انہوں نے پراپر طریقے سے اپلائی کیا، ان کو ویزا لگ گیا اور اب وہ دوبارہ ترکی جا رہے ہیں سب کو سیٹ کروا کے۔ تو یہ ناممکن نہیں ہے، یہ مت ڈریے نہیں کہ اگر ایک دفعہ ہم واپس چلے گئے تو واپس نہیں آ سکتے ترکی، وہ بہت آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور دیکھیے یہ بدنامی کا بھی باعث ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں پھر پاکستانیوں کو اسی طرح جو ہے وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے باقی جو لیگل لوگ ہیں اور جینون طریقے سے آ رہے ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں۔ اور جو ہماری کونسلیٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس جو فنڈز ہوتے ہیں، اگر وہ یہ سب چیزوں میں ان کے فنڈز نہ یوز ہوں تو وہ فنڈز پھر وہ بہبود کے لیے لگائیں، کوئی آرگنائزیشنز بنائیں، کوئی پرابلمز، کوئی وکیل ہائر کریں منتھلی، جو ہے کہ اگر کوئی پاکستانیوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ تو بہت ساری دوسری چیزیں ہیں کہ جس کو جو ہے میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں کسی بھی طرح کونسلیٹ جنرل جو ہے ان سے رابطہ کر کے تھوڑی بہت جو میرے پاس سجیشنز ہیں میں ان سے رابطہ کروں۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ بہت اچھے ہیں اور بہت کوآپریٹیو ہیں۔ تو یہ سب سلسلے ہیں، پلیز آپ سے التجا یہی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے دوست احبابوں میں کوئی ہیں تو ان کو پیار محبت سے سمجھائیے کہ وہ واپس جائیں اور تھرو پراپر چینل جو ہیں وہ واپس آئیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ میاں دعا یہی ہے میری کہ جو پاکستان سے جس ارادے سے آ رہا ہے اللہ اس کو کامیاب کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں جلدی آپ کو دوسری، جیسے میں نے حسب وعدہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں جو پراپرٹی کے حوالے سے 2-3 بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہیں میں ان پہ بات کروں گی انشاءاللہ، کوشش کروں گی 1-2 دن میں جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا ایک ویڈیو ضرور آپ لوگوں کو جو ہے وہ پیش کروں، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔